بعد، اسلامی سیاست کا ایک بہت بڑا پہلو جس کو آج معاشرے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر برائی کو دور کرنے کے لیے احتساب کا پہلو غالب کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من ولی من امور المسلمین شیئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم، ایسا انسان جو ذمہ دار بنتا ہے اور مسلمانوں کے فقر و فاقہ کا بھی خیال نہیں کرتا، ان کی ضروریات نہیں پوری کرتا، احتجب اللہ عنہ یوم القیامت دون خلته وحاجته وفاقته وفقره، قیامت کو یہ ساری ضرورتیں اللہ اس کی پوری نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے دروازے بند کر لیتا ہے کسی مصیبت زدہ کے لیے، اللہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سسٹم دیا صحابہ کو، اس قدر خوبصورت سسٹم دیا، فرمایا من استعملنا منکم علی عمل فکتمنا مخیتا فما فوقه کان غلولا یأتی به یوم القیامہ، ذمہ دار ہے، اگر اس نے ایک دھاگا بھی چھپایا تو قیامت کو اسے لانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص غنیمت کا مال لے کے آتا ہے، زبرجد اور ہیروں سے جڑا ہوا ہار لے کے آئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے۔ صحابی بول کے کہتے ہیں آپ نے زندگی میں کبھی کوئی غبن نہیں کیا تو آپ کی قوم بھی ایسی ہے، آپ نے ہمیشہ عدل کیا ہے تو آپ کی قوم بھی ایسی ہے کہ وہ عدل پہ ہی قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے کہا عمر، اللہ نے تجھے پاک دامن بنایا ہے تو تیرے ماننے والے تیری رعایا بھی اللہ پاک دامن رکھیں گے۔ اور یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ جب انسان ذمہ دار اچھا ہوتا ہے تو اس پہ قوم پہ بھی اثرات آتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، معراج پہ اللہ کے رسول گئے، فرشتے نے دودھ بھی پیش کیا اور شراب بھی پیش کی، اللہ کے رسول نے دودھ کو لے لیا۔ فرشتہ جبریل کیا کہتا ہے؟ اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ شراب لے لیتے تو ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ امت کیسے گمراہ ہوتی؟ بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے۔ کاش کسی کو پتا ہو سلیمان ابن عبد الملک کے 3 بیٹے تھے، ایک شرابی بھی تھا جس کا شوق یہ تھا بلڈنگیں بنانا اور موسیقی۔ روز صبح اٹھ کے لوگ کہتے تھے رات کو کس کا گانا سنا ہے، کیونکہ سوچ اوپر سے آتی تھی۔ دوسرے کی خواہش بلڈنگیں بنانا تھا، لوگ صبح اٹھ کے کہتے فلاں بلڈنگ کون بنا رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا گیا۔ لوگ صبح اٹھ کے ایک دوسرے سے کہتے تھے رات تہجد میں کتنے پارے پڑے ہیں، کیونکہ عمر بن عبد العزیز پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یہ خوبصورت نظام صحابہ کرام کو دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ایک شخص کو مقرر کیا، فیصلہ دیکھیے، فیصلہ کرنے والے نے حق والے کو تو 1 دینار دینا تھا، دوسرے کو اپنے پاس سے دینار دے دیا، کہا تم معزول ہو، تم عدل نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک شخص نے شعر پڑھے ہیں اور اس میں شراب کی تعریف کی ہے، کہا آج کے بعد معزول ہو، تمہیں بٹھایا اس لیے تھا کہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرو، تیری زبان پہ جو ہے وہ شراب کی تعریف میں شعر آ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھ کے بات نہیں سنتا، ٹیک لگا کے سنتا ہے، کہا آ جاؤ، تم اور تیرا باپ بھی بکریاں چراتے تھے،
جاؤ بکریاں چرواؤ، تم اس قابل نہیں کہ تم قوم کی خدمت کر سکو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ بھی کہا تھا، کسی کا شوق ہے گورنر بننے کا تو آؤ میں بنا دیتا ہوں۔ اس کی شرطیں یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ باریک لباس نہیں پہنے گا، موٹا لباس پہنے گا۔ دوسری شرط یہ ہے وہ عام گھوڑا استعمال نہیں کرے گا، اسب تازی جو عربی گھوڑا استعمال کرے گا جو عام بندہ سنبھال نہیں سکتا۔ تیسری شرط یہ ہے اس کا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوگا، اور چوتھی شرط یہ ہے گھوڑے کو بھگا کے اوپر بیٹھے گا، گھوڑے کو کھڑا کر کے نہیں بیٹھے گا، اس کو پتہ چلے کہ اسلامی سلطنت کو وسعت کیسے دینی ہے۔ آؤ کسی کی ہمت ہے تو میں اس کو بنا